اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہماری گفتگو چل رہی تھی کس بارے میں؟ امتیازات انبیاء کے بارے میں، یعنی ایک نبی کو کیا امتیاز حاصل ہوتا ہے، کس بنا پر ایک نبی دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور کس بنا پر ایک نبی کو دوسرے انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلا امتیاز گزشتہ درس میں پڑھا، وہ کیا تھا؟ پہلا امتیاز نبی کا وحی الہی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے، دیگر لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ آج کے درس میں دوسرا امتیاز جو انبیاء کا ہے، جو انبیاء کو دوسرے افراد سے جدا کرتا ہے اور دوسرے افراد پر فضیلت بخشتا ہے، وہ ہے عصمت۔ عصمت کے معنی کیا ہے؟ عصمت کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے ایک ایسا ملکہ کہ جس کی بنا پر انسان گناہ انجام نہ دے سکے، اس کو عصمت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے باب میں مختلف حوالے سے جو مسلمان ہیں وہ فی الجملہ عصمت کے قائل ہیں۔ فی الجملہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں اختلاف ہے۔ بعض مسلمانوں کے گروہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے، یعنی جب اللہ کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اس کے پر وحی فرماتا ہے، وحی سے پہلے، بعثت سے پہلے نعوذ باللہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں، جیسے ایک عام انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن بعثت کے بعد وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعثت سے پہلے گناہ صغیرہ اور کبیرہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن بعثت کے بعد گناہ کبیرہ انجام نہیں دے سکتے لیکن صغیرہ انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تفصیل یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ جو انسان کی پستی اور ذلت کا سبب نہ بنے، وہ گناہ نعوذ باللہ انبیاء انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ ان تمام اقوال میں جو مکتب تشیع کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ کہ مطلقاً نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد انبیاء کوئی گناہ انجام نہیں دے سکتے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ۔ یہ تو ایک نظریہ تھا گناہ کے بارے میں۔ اب آیا خطا اور لغزش ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے؟
نبی سے نہیں ہو سکتی۔ اس میں بھی مختلف گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بھول ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے نعوذ باللہ انبیاء سے، لیکن مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء سے نہ بھول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خطا اور لغزش ہوتی ہے، اگرچہ کہ شیخ صدوق کا ایک الگ نظریہ ہے اس میں بھول کے بارے میں۔ ایک ہے سہو النبی اور ایک ہے اصحاح النبی۔ سہو بولتے ہیں بھول کو، یعنی نبی کا بھول جانا، جیسے عام انسان بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، یا مثال کے طور پر بھول جاتے ہیں کہ تشہد پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے، یا کسی جگہ پر مثال کے طور پر سلام نہیں پڑھنا تھا، تشہد کے ساتھ سلام بھی پڑھ دیا، یہ بھول ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا انبیاء بھی ہماری طرح اس طریقے سے بھول کا شکار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ شیخ صدوق کا ایک قول ہے اس میں، وہ بھی سہو النبی کے قائل نہیں ہیں، اصحاح النبی کے قائل ہیں۔ اصحاح کے معنی کیا ہیں؟ یعنی خداوند کریم نے جان بوجھ کر اپنے نبی کو بھلا دیا تاکہ لوگوں کے لیے تعلیم ہو سکے کہ دیکھو 3 اور 4 کے درمیان اگر تم بھول کا شکار ہو جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے لیے کیا بن سکے، نمونہ عمل بن سکے۔ یہ فقط شیخ صدوق کا نظریہ ہے، باقی علماء اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی وہ اصلاً صحب نبی کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد۔ تو عصمت جو ہے وہ کیا ہے؟ عصمت کی تعریف کیا ہے؟ عصمت ایک خداوند کریم کا لطف ہے کہ جس کے سبب جو معصوم ہوتا ہے اس کے اندر اصلاً وہ چاہت اور انگیزہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے اردو میں معنی چاہت کے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کو انجام دے، گناہ کو انجام دینے کی چاہت یا ترک اطاعت، اللہ کی اطاعت کو ترک کر دینے کی چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کو انجام دینے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر انبیاء افضل نہیں ہیں انسانوں سے۔ اگر عصمت کا معنی یہ ہو کہ اللہ نے انبیاء کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ گناہ انجام دے ہی نہیں سکتے، یعنی چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے، اگر یہ معنی عصمت کا لیا جائے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر تو انسان زیادہ افضل ہے، کیونکہ انسان اپنے اختیار سے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اپنے اختیار سے شراب نہیں پی رہا ہے، اپنے اختیار سے گناہ سے بچ رہا ہے، گانے سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، لیکن نبی اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جب عصمت آ گئی تو پھر اختیار سلب ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو عصمت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کا اختیار سلب ہو گیا، کہ نبی اب گناہ انجام ہی نہیں دے سکتے یا گناہ کو انجام دینے پر قادر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کو انجام دینے پر کیا ہے؟ قادر ہیں، یعنی چاہیں تو گناہ کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس ابھی جو ہم نے تعریف کی عصمت کی، وہ کیا کی کہ عصمت ایک لطف پروردگار ہے، یعنی خداوند کریم کی ایک خاص مہربانی ہے، فضل ہے خدا کا، کس کے اوپر؟ اپنے جس کو بھی وہ انتخاب کرے، نبی کو، نبی کے اوپر فضل ہے، جس کے سبب وہ نبی اس کے اندر ترک اطاعت اور گناہ کو انجام دینے کی چاہت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ عصمت ایک لطف ہے کہ جس کی بنا پر نبی گناہ کو انجام نہیں دیتا۔ شاید میں اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں صحیح الفاظ میں، اور مجھے الفاظ نہیں مل رہے، اسی وجہ سے میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے خدا نخواستہ میں اگر کسی گناہ کا عادی ہوں، مثال کے طور پر گانا سننے کا عادی ہوں، نستجیروا باللہ، اگر گانا سننے کا عادی ہوں مثال کے طور پر، اور گانے سے بہت میرا لگاؤ ہے، لیکن ابھی میں یہاں پر عمامہ پہنا ہوا ہوں، ابا قبا پہنا ہوا ہوں، مثال کے طور پر درس دینے آیا ہوں، تو ابھی میں چاہوں بھی تو گانا نہیں سنوں گا۔ کیوں نہیں سنوں گا؟ کیونکہ مثال کے طور پر حالت ایسی ہے، سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر وہ کیا کہیں گے، میرے سر پہ عمامہ رکھا ہوا ہے، ابا پہنی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو میں گانے کی چاہت تو رکھتا ہوں،
لیکن ابھی انجام نہیں دے رہا. کیوں نہیں انجام دے رہا؟ کہ لوگوں کی وجہ سے. نبی کا درجہ اس سے بالاتر ہے، یعنی معصوم کا درجہ اس سے بالاتر ہے. اس میں اصلاً چاہت نہیں ہے گناہ کی. توجہ کیا آپ نے؟ ہماری زندگی میں بہت سی دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کو انجام دیں، لیکن مثال کے طور پر خوف خدا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم اس گناہ کو انجام نہیں دے پاتے، لیکن بالآخر وہ چاہت موجود ہے دل میں. لیکن جو شخص معصوم ہے اس کے دل میں چاہت بھی نہیں ہوتی گناہ کی. تو یہ جو مرتبہ ہے یہ کیا ہے؟ بالاتر مرتبہ ہے. معصوم کا مرتبہ بالاتر ہے. اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فقہ میں ایک اور چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے. نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ نماز جماعت. کس کے پیچھے صحیح ہے؟ جو عادل امام ہو. مثال کے طور گواہی کس کی قبول ہے؟ جو عادل شخص ہو، مثال کے طور پر. اسی طریقے سے فقہ کے نہ جانے کتنے ابواب میں عدالت کا ذکر ہوا ہے. اس عدالت سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، یعنی آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. الظاہر آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر وہ کوئی گناہ انجام دیتا ہو، لیکن آپ کے سامنے اس کا گناہ آشکار نہیں ہوا ہو، اور آپ نے بظاہر دیکھا ہو کہ یہ ایک متدین شخص ہے، احکام الہی پر عمل کرنے والا شخص ہے. اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ عادل کہا جاتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں یعنی فقہی اعتبار سے اس کو عادل کہتے ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی، صاحب تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے اور واجبات کو انجام دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. تو یہ عادل اور یہ متقی، ان کا رتبہ معصوم سے بہت کم تر ہے، بہت کم تر ہے. کیوں کم تر ہے؟ اس لیے کہ یہ افراد ایسے نہیں ہیں کہ ان کے دل میں گناہ کی چاہت نہ ہوتی ہو. گناہ کی چاہت ہوتی ہے، لیکن خوف خدا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ گناہ کو انجام نہیں دیتے. یا ممکن ہے ان سے گناہ سرزد ہوں، لیکن فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. اسی لیے متقین کی صفات میں متقین کی صفات خداوند کریم گنوا رہا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم. متقین افراد کون ہیں؟ متقی افراد وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے. یہ تعریف کر رہا ہے خدا کس کی؟ متقین کی. یعنی متقین کے اوصاف گنا رہا ہے کہ متقی افراد وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ، یعنی فعلوا فاحشة سے مراد یہ گناہ کبیرہ ایک تفسیر کے مطابق، جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے. کیا مطلب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے؟ یعنی گناہ کے مرتکب ہو جائیں. ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں. اور ایک آیت میں ہے کہ پھر دوبارہ اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ پر گناہ انجام نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا قرآن مجید خود خداوند کریم قبول کر رہا ہے کہ متقین افراد وہ نہیں ہیں کہ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن ایک تو گناہ ان کی عادت نہیں بنتا ہے کہ بار بار انجام دیں، اور دوسرا جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ مخالفت ہو گئی ہے، خدایا غفلت ہو گئی ہے، اب میرے گناہ کو بخش دے. تو بس یہ فرق ہو گیا عادل، متقی اور معصوم شخص میں. معصوم شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اصلاً انگیزہ نہیں ہوتا، رغبت چاہت نہیں ہوتی گناہ کو انجام دینے کی. لیکن عادل یا متقی شخص ممکن ہے کہ اس کے دل میں کیا ہو؟ رغبت اور چاہت ہو گناہ کو انجام دینے کی. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ عصمت ایک لطف الہی ہے، یعنی خدا دادی صلاحیت ہے. موہوبی بھی اسے بولتے ہیں. موہوبی یعنی خدا عطا کرتا ہے. خدا عطا کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقابل میں اکتسابی. یہ اصطلاحات مشکل تو نہیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے. اکتسابی یعنی حاصل کرنا، اکتساب، کسب کرنا. اس کے مقابل میں
اور اس کے مقابل میں اکتسابی کے مقابل میں موہوبی یعنی خدا دادی اللہ نے دی ہے۔ کیا مطلب؟ عصمت جو ہے وہ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اگر میں 1 سال اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ جس میں میں نے ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ کی معصیت نہ کی ہو، تو آیا مجھے عصمت حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ عصمت اکتسابی نہیں ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ خام خیالی ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایسی عبادتیں انجام دے کہ وہ معصوم بن جائے، تو وہ اپنا یہ خیال دل سے نکال دے۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اپنی جگہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادتیں سب اپنی جگہ، لیکن ان تمام عبادتوں سے ہم عصمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عصمت خداوند کریم جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو عصمت موہوبی ہے، موہوبی سے مراد یعنی خدا دادی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو عدالت ہے یا تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ اکتسابی ہے، انسان خود حاصل کرتا ہے، ایک ریاضت ہے، انسان ریاضت کر کے متقی بنتا ہے، انسان ریاضت کر کے عادل بنتا ہے۔ لیکن کسی ریاضت کے ذریعے سے یا پورے سال بھی اگر انسان یعنی پوری زندگی بھی اگر انسان سجدے میں پڑا رہے اور یہ خیال کرے کہ اب مجھے عصمت حاصل ہو جائے گی، تو عصمت اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ اچھا، اب یقیناً ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے۔ کیا سوال ذہن میں آنا چاہیے؟ سوال آیا ذہن میں یا نہیں آیا؟ کیا سوال آیا ذہن میں؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ جب عصمت موہوبی ہے، خدا دادی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اکتسابی ہے، تو محنت کس میں ہے؟ تقوی میں۔ محنت تو تقوی میں ہے، عصمت میں تو کوئی محنت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دادی، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی دوسرے کو کافر گھرانے میں پیدا کر دیا، تو اس کا تو قصور نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، آیا اس کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخص کیا اپنی ولادت پر اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کوئی شخص اپنی ولادت پہ اختیار نہیں رکھتا۔ ایک کو شیعہ گھرانے میں پیدا کر دیا، ایک کو دوسرے گھرانے میں پیدا کر دیا، تو یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جسے عطا کر دے۔ تو اس میں کمال کیا ہوا؟ کمال تو پھر کس میں ہوا؟ تقوی میں ہوا، کمال تو عدالت میں ہوا، عصمت میں تو پھر کوئی کمال نہیں ہوا۔ کیا جواب ہے؟ یہ تو سوال ہو گیا، دونوں کام میں نے کرنے، وہ تو الگ بات ہے، ابھی تو اس پہ ہم آئے نہیں ہیں۔ عصمت جب آئی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص معصوم ہو گیا۔ یہ تو باقی اور بقا کی جو بحث آتی ہے وہ تقوی میں آتی ہے، تقوی آتا جاتا رہتا ہے، عصمت آتی جاتی نہیں ہے، آ جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے، اور نہیں آتی تو نہیں آتی۔ جی جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہو، خدا کو پہلے سے معلوم ہے، عصمت عطا کی۔ تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فضیلت کیا ہوئی؟ یعنی ابھی ہم بحث ہماری کیا ہے؟ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ امتیازات انبیاء سے، یعنی نبی کا امتیاز۔ ایک نبی ایک عام انسان پر کیوں فضیلت رکھتا ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پر ہم نے کہا اس کے پر وحی نازل ہوتی ہے، پہلا امتیاز۔ دوسرا امتیاز ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، خدا نے اسے عصمت عطا کی ہے۔ پھر عصمت میں ہم نے کہا کہ اکتسابی نہیں ہے، حاصل نہیں کر سکتا کوئی شخص، خدا دادی ہے، خدا جسے چاہے عطا کر دے۔ تو یہ تو امتیاز نہیں ہوا، یعنی یہ کمال نہیں ہوا، فضیلت نہیں ہوئی، خدا جسے چاہے عطا کر دے۔ تو اگرچہ کہ عصمت موہوبی ہے، خدا دادی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی غیروں کو خداوند کریم نے عصمت عطا کر دی۔ خود خداوند کریم ایسے افراد کو منتخب کرتا ہے جو عصمت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان میں وہ چیز، وہ استعداد
موجود ہے جو مجھ میں نہیں ہے. جیسے ہم نے وحی کے لیے کہا تھا کہ خداوند کریم نے انبیاء پہ وحی نازل کی. مثال کے طور پہ سوال ہے نا کہ رسول خدا پر وحی نازل ہو گئی, مجھ پر وحی نازل کیوں نہیں کی؟ آپ پر وحی نازل کر دیتا, وہ کسی اور پر وحی نازل کر دیتا, تو کیوں مثال کے طور پر اتنے سارے انسانوں میں رسول اللہ کو چنا گیا؟ اس لیے کہ اس رسول اللہ میں, اس وجود میں صلاحیت تھی کہ وہ وحی کو برداشت کر سکتا ہے اور وحی کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. بس وہ جو وجہ امتیاز تھا وہی فضیلت کا باعث بنا. وہ صلاحیت بھی تو اللہ نے ہی دی ہے. جی کیونکہ ہم میں صلاحیت موجود نہیں تھی, اس میں وہ صلاحیت موجود تھی. یعنی علم پروردگار میں خداوند کریم جانتا تھا کہ میں جس بندے کو وحی دے رہا ہوں, یعنی جس بندے پر وحی نازل کر رہا ہوں, یا جس بندے کو معصوم بنا رہا ہوں, عصمت عطا کر رہا ہوں, اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ اس عصمت کو سنبھالے گا اور اس عصمت کا صحیح استعمال کرے گا, یا وحی کو مثال کے طور پر سنبھالے گا اور وحی کا صحیح استعمال کرے گا. لہٰذا خداوند کریم نے اس کو منتخب کیا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک مثال بدل لیجئے. مثال کے طور پر آپ نے ابھی کیا کہا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند کریم نے گدھے کو گدھا بنایا, مجھے انسان بنا دیا؟ یہ الٹا بھی تو ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے کیا فرق ہے لیکن بہرحال الٹا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مثال کے طور پر مجھے گدھا بنا دیتا, اس گدھے کو, فلاں گدھے کو مثال کے طور پر اس کو انسان بنا دیتا. لیکن کیوں اس کو گدھا بنایا, کیوں مجھے انسان بنایا؟ یا مثال کے طور پر چلے گدھے کی مثال چھوڑ دیجئے, پتھر کی مثال لے لیجئے. ایک پتھر ایک وجود ہے یا نہیں ہے؟ پتھر کو پتھر بنایا, مجھے انسان بنایا, تو وہ صحیح ہے, سب کچھ ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو ابھی پتھر بنایا ہے, اگر اس کو انسان بنا دیتا تو وہ بھی میرے جیسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میرے جیسا ہوتا. تو کیوں آخر اس کو پتھر بنایا, مجھے انسان بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم نے یقیناً جو عالم ذر میں جو موجودات تھے, وہ ان موجودات میں سے بعض پر کیا رکھتے تھے؟ فضیلت رکھتے تھے. لہٰذا خداوند کریم نے کچھ موجودات کو مثال کے طور پر جمادات بنایا, کچھ موجودات کو نباتات بنایا, کچھ موجودات کو حیوانات بنایا, کچھ موجودات کو انسان بنایا. یہ آپس میں اسی عالم ذر میں ہی خداوند یعنی علم پروردگار میں تھا کہ یہ وجود افضل ہے اس وجود سے. لہٰذا یہ جو وجود ہے, اس وجود کو کون سا لباس پہنانا ہے یہ خداوند کریم جانتا ہے کہ اس وجود کو انسانیت کا لباس پہنانا ہے, یا اس وجود کو پتھر کا لباس پہنانا ہے, یا اس وجود کو مثال کے طور پر درخت کا لباس پہنانا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عام موجودات میں خداوند کریم نے تفریق کی اور بعض کو بعض پر فضیلت دی, جو خداوند علم پروردگار کی بنیاد پر, اپنے خداوند کریم نے اپنے علم کی بنیاد پر بعض کو بعض پر فضیلت دی, بالکل اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان ایسے تھے جو صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ ہادی بن سکیں, لوگوں کی ہدایت کر سکیں. لہٰذا ان کو منتخب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا. کس کو چنا؟ آدم کو چنا, حضرت نوح کو چنا, آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. کس کے اوپر چنا؟ علی العالمین, عالمین پر چن لیا. چننے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی انتخاب کیا اللہ نے. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ افراد تھے جو خداوند کریم جانتا تھا کہ یہ افراد دوسرے افراد سے برتر ہیں, فضیلت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک کو ایک کے پاس فضیلت دی, تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوئی نا فضیلت, مطلب وہ فضیلت کس بنیاد پہ ملی؟ جی وہ فضیلت علم الہی کی بنیاد پہ تھی. یعنی خداوند کریم مستقبل کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ مستقبل کا علم رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی حال ماضی و مستقبل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب کچھ حال ہے, حاضر ہے سب کچھ. یعنی خداوند کریم پہچان رہا ہے کہ یہ جو وجود ہے, اگر میں نے اس وجود کو انسان نہیں بنایا تو اس کے اوپر ظلم ہوگا, اور یہ والا جو وجود ہے اگر میں نے اس کو پتھر کے علاوہ انسان بنا دیا تب بھی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کیوں؟ مستقبل کے اعتبار سے.
اس کے ابھی کے اعتبار سے نہیں، ابھی تو اس نے کوئی عملی انجام نہیں دیا، جب کوئی عملی انجام نہیں دیا تو ابھی کیسے فضیلت ظاہر ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ علم پروردگار خداوند کریم جانتا تھا اپنے علم سے کہ یہ والا جو وجود ہے یہ یقیناً اس وجود کے اوپر فضیلت رکھے گا، لہٰذا اس کو کیا بنانا چاہیے؟ انسان بنانا چاہیے، اور اس کو پتھر بنانا چاہیے۔ تو یہ جو اس فارم میں آنے سے پہلے مطلب کس فارم میں تھی یہ سب چیزیں؟ عالم ارواح میں تھے ہم لوگ ذرے تھے سب، اسے عالم ذر کہا جاتا ہے۔ ذرات کی فارم میں۔ ایک اور جو چیز ذہن میں آنی کہ یہ تو سارا پری پلان ہوا نا، یہ مطلب سیٹ ہوا۔ ہاں، اب یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ تو سارا پری پلانڈ ہو گیا، یہ تو سارا درسی چوپٹ ہو گیا ہوگا صاحب کا، صحیح؟ خوب ہماری خلقت میں ڈفرینس ہے کیا کہ جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ہمارے جسم کو مٹی کھا جاتی، تو یہ ڈفرینس ہو گیا، اس کی خلقت اور ہماری خلقت میں ڈفرینس ہے۔ بالکل، خلقت میں بھی فرق ہے، یعنی عالم ارواح سے، یعنی عالم ذر جس کو کہیے یا عالم ارواح کہیے، وہاں سے ہی خلقت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یعنی خداوند کریم نے سب سے پہلے جس ہستی کو خلق کیا وہ کون ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متواتر روایت موجود ہیں، حتیٰ کہ شیعہ سنی کی بھی کوئی قید نہیں ہے، متواتر روایت موجود ہیں کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ہمارا نور خلق ہوا، محمد اور آل محمد کا نور خلق ہوا۔ اس وقت خلق ہوا کس وقت؟ کل ہی اتفاق سے یہاں پہ درس تھا تو میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی، ابھی وہ کتاب میں نہیں لایا ہوں، بہرحال اس روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سے کسی صحابی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو رسول خدا نے اس کی تفسیر بیان کی کہ صدیقین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ شہداء سے مراد میرے چچا جناب حمزہ ہیں، اور صالحین سے مراد میری بیٹی فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اسی محفل میں جناب عباس موجود تھے، رسول کے چچا، اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اور ہم ایک ہی نسل سے نہیں ہیں؟ کہا ہاں ایک ہی نسل سے۔ کہا تو پھر آپ نے جب تعارف کرایا تو اپنا اور اہل بیت کے ذریعے سے تعارف کرایا، اس میں ہمارا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے میرے نور کو جناب آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا، یہاں تک کہ جب نہ کوئی آسمان تھا، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی چاند، نہ کوئی ستارہ، کچھ نہیں تھا، اس وقت اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور سے میرے بھائی علی کے نور کو خلق کیا، پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا، اور اس نور سے عرش الہی کا نور پیدا ہوا۔ بس عرش کا نور میرے نور سے ہے، اور میرا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے زمین اور آسمانوں کو مثال کے طور پر خلق کیا۔ اسی طریقے سے امام حسن اور اسی طریقے سے بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام کے نور کو شگافتہ کرتا گیا، اور اس کے بعد ان کے نوروں سے مثال کے طور پر کائنات کو خلق کرتا گیا۔
تو ان کی خلقت سب سے پہلے ہوئی، یعنی نوری خلقت اس عالم ارواح میں کہ جب نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی فرشتہ تھا، اس وقت ہم نے اللہ کی تسبیح کی، حین لا تسبیح لہ، یعنی جب کوئی اللہ کی تسبیح کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہماری تسبیح میں اور فرشتوں کی تسبیح میں فرق ہے۔ فرشتوں نے ہم سے دیکھ کر تسبیح کرنا سیکھی ہے، ہم کو دیکھ کر تقدیس کرنا سیکھی ہے۔ تو اس وقت خداوند کریم نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ بہرحال یہ بہت ساری متواتر روایت ہیں کہ ان کا نور اس وقت خلق ہو چکا تھا۔ اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم جو ہے وہ اس کو پری پلانڈ ہے، یعنی پہلے سے ہی معین ہے کہ یزید قتل کرے گا امام حسین کو، ہے نہیں ہے، پہلے سے ہی معین ہے کہ مثال کے طور پر شمر ملعون قتل کرے گا زہرا کے لال کو، پہلے سے ہی معین ہے کہ ابن ملجم ضربت لگائے گا کس کو؟ امام علی علیہ السلام کو، یا مثال کے طور پر جو جناب یحییٰ کا قاتل ہے پہلے سے معین ہے۔ تو جب پہلے سے معین ہے تو پھر مثال کے طور ثواب و جزا کا تصور نہیں ہے جب سب کچھ پہلے سے معین ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سے معین ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اختیار کو سلب کر لیا، یعنی پہلے سے معین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کام ہوگا مستقبل میں۔ بالکل ایک مثال میں دوں آپ کے لیے، ملموس مثال ہے۔ پورے سال ٹیچر پڑھاتی ہے ایک بچے کو یا ایک کلاس کو، امتحان سے پہلے کیا ٹیچر کو معلوم نہیں ہوتا کون سا بچہ فرسٹ آئے گا؟ معلوم ہوتا ہے۔ امتحان سے پہلے کیا ٹیچر کو معلوم نہیں ہوتا کون سا بچہ فیل ہوگا؟ بالکل معلوم ہوتا ہے، یعنی لیکن کیا اس کا یہ معلوم ہونا دخالت رکھتا ہے اس بچے کے فیل ہونے میں؟ وہ بچہ فیل ہوا ہے تو وہ اپنی غلطی سے فیل ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ٹیچر کو پہلے سے معلوم ہے۔ یعنی کل کو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا میں فیل ہوں گا لہذا میں فیل ہو گیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس کا ایکسکیوز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خداوند کریم کو معلوم ہے کہ شمر ملعون مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ قتل کروایا ہے۔ درست ہے؟ یہ پہلے سے معلوم ہے کہ ابن ملجم ضربت لگائے گا مولا کائنات کے سر پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کریم نے ضربت لگائی ہے۔ اس نے جو ضربت لگائی ہے وہ اپنے اختیار سے، خداوند کریم کو معلوم ہے، یعنی اس کو اپنے علم سے معلوم ہے، اس کے نزدیک سب کچھ حاضر ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں آج کے دن 6 بجے کیا کام انجام دوں گا مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر آج کے دن 5:25 پہ میری روح اس دنیا میں رہے گی یا نہیں رہے گی، تو وہ علم متناہی رکھتا ہے، علم مطلق رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اختیار کو سلب کر لیا ہو۔ تو بس ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خداوند کریم نے جو عصمت عطا کی ہے وہ بھی بغیر کسی مثال کے طور پر امتیاز کے عطا نہیں کر دی کہ جس کو چاہا عطا کر دی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ترجیح بلا مرجح۔ کیا اصطلاح ہے؟ ترجیح بلا مرجح۔ ترجیح تو سمجھتی ہیں ترجیح دینا، کسی چیز کو ترجیح دینا، یعنی اس کو اس پر فوقیت دینا، درست ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب کے سب ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہوں، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں ایک اسٹوڈنٹ کو زیادہ نمبر دوں اور ایک کو کم نمبر دوں، حالانکہ دونوں کا پیپر ایک جیسا، دونوں کے جوابات ایک جیسے، دونوں کی پڑھنے کی صلاحیت ایک جیسی، دونوں کے اٹینڈنس ایک جیسی، یعنی جتنی بھی چیزیں وجہ امتیاز بن سکتی ہیں سب میں برابر ہیں، اس کے باوجود میں ایک اسٹوڈنٹ کو کم نمبر دوں ایک اسٹوڈنٹ کو زیادہ نمبر دوں، اسے کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، یعنی بغیر کسی وجہ کے فوقیت دینا۔ یہ عقلاً کبھی ہے، عقل کہتی ہے کیا کبھی ہے، یعنی آپ کے سامنے بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہت سی مائیں لڑتی ہیں جب ان کا بچہ مثال کے طور پر کسی سے کم نمبر لے آتا ہے تو چڑھ جاتی ہیں استاد کے اوپر، یہ میرا بچہ ایسا فلاں اور اتنے گھنٹے پڑھا اور یہ کیا فلاں کیا اور پھر بھی آپ نے اس کو کم نمبر دیے۔ تو کیوں چڑھ رہی ہیں، کیوں ان کو غصہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کبھی شمار کر رہی ہیں کہ جب میرا بچہ مثال کے طور پر اس میں صلاحیت موجود ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ نے میرے بچے کو کم نمبر دیے اس کو زیادہ نمبر دیے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک عقلاً کبھی کام ہے کہ کسی کو بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی وجہ کے فوقیت دینا۔ تو اگر سارے کے سارے انسان برابر ہوتے فضیلت میں
اور پھر خداوند نے کریم مثال کے طور پر کسی بھی ایک کو اٹھا کے وہی نازل کر دیتا اس کے اوپر، تو ترجیح بلا مرجح ہے یا نہیں ہے؟ ترجیح بلا مرجح ہے۔ یا مثال کے طور پر سارے کے سارے انسان برابر ہیں اور پھر کسی کو معصوم بنا دے کسی ایک کو، تو ترجیح بلا مرجح ہے، یعنی فوقیت دے رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، ممکن نہیں ہے۔ تو بس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ جس بنیاد پر اللہ ایک کو معصوم بنا رہا ہے ایک کو معصوم نہیں بنا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو بس یہاں تک جو ہماری بحث پہنچی، اب اس کے بعد جو آگے کی بحث ہے وہ یہ کہ آیا عصمت کے معنی یہ ہے کہ اختیار کا سلب ہو جانا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ عصمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اختیار سلب ہو جائیں، اختیار سلب نہیں ہوتا عصمت کے آ جانے سے، لیکن عصمت وہ ملکہ ہے، وہ کمال ہے کہ جس کی بنیاد پر معصوم شخص میں گناہ انجام دینے کی رغبت اور چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری زندگی میں بھی بہت سے ہم ایسے کام انجام دیتے ہیں جو شباہت رکھتے ہیں عصمت سے۔ مثال کے طور پر کون سے کام؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ فلاں شخص اٹھ کے اس کو قتل کر دے، مثال کے طور پر، تو نہیں ہوگا۔ یا مثال کے طور پر بہت بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی اگر اس گلاس میں پانی کی جگہ خون رکھا ہو، خون، اور کہا جائے کہ اس خون کو پی لو، تو کون پیے گا؟ کوئی بھی نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پئیں گے؟ ایک تو حرام اور نجیس ہے، دوسرا کیا ہے؟ متنفر ہے عام، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، تو کیا آپ کا اختیار سلب ہو گیا؟ لیکن آپ کتنا بھی اپنے آپ کو مجبور کر لیں نہیں پی پائیں گی۔ کیوں نہیں پی پائیں گی؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، اس وجہ سے آپ نہیں پئیں گے، یعنی جتنا بھی آپ چاہیں آپ نہیں پئیں گی۔ معصوم اسی طریقے سے ہے، معصوم کو گناہ کی گندگی نظر آ رہی ہے، لہذا وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اور ہمیں سمجھاتے سمجھاتے خداوند کریم تھک گیا ہے کہ دیکھو غیبت نہیں کرو، غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اور ہم تو باربیکیو سمجھ کے کھاتے ہیں، اس میں مسالے لگا کے کھاتے ہیں، کچا بھی نہیں کھاتے، مسالے لگا کے کوئلوں پہ پکا کے کھاتے ہیں اس کو، یا اچھا خاصا جل جائے وہ تو پھر کھاتے ہیں ہم۔ تو خداوند کریم سمجھا کے تھک گیا ہے کہ دیکھو بھائی غیبت نہیں کرو، غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھانا، اس کے باوجود ہم غیبت کر رہے ہیں۔ کیوں غیبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں، لیکن معصوم کو پتہ چل رہا ہے، وہ معصوم اس گندگی کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک فضلے کی گندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ فضلہ کتنے ہی اچھے پیکٹ میں ہمیں کیوں نہ دیا جائے، کبھی بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص سے معصوم ہوتا ہے اس کی معرفت کا عالم بہت بلند ہوتا ہے، اس کا علم بہت بلند ہوتا ہے، وہ اپنے علم سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اس کو انجام نہیں دینا۔ تو بس ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے موقع ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم شباہت رکھتے ہیں، کس کے ساتھ؟ معصوم کے ساتھ، یعنی جیسے معصوم انجام نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے ہم انجام نہیں دیتے۔ البتہ ساری گفتگو کے باوجود ہماری مثال ایسی ہے، یعنی عصمت کو سمجھانا ایسی ہے کہ جیسے کسی اندھے کو کلر سمجھانا۔ کسی اندھے کو آپ سمجھائیں گے پیلا کلر کیا ہوتا ہے، پچھلے درس میں مثال دی تھی میں نے۔ کسی اندھے کو آپ سمجھائیں کہ نیلا کلر کیا ہوتا ہے، کسی اندھے کو آپ سمجھائیں کالا کلر کیا ہوتا ہے، کچھ یعنی جتنی بھی تعبیرات آپ لے کر آ جائیں وہ نام تو بیچارہ یاد کر لے گا لیکن کبھی پہچان نہیں سکتا ہے۔ آپ کو اس کو دکھائیں کہ یہ کون سا کلر ہے، کہے گا پتہ نہیں کون سا کلر ہے۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہے، یعنی ہم جب معصوم ہے ہی نہیں، عصمت کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے بیان کریں گے کہ عصمت ہے کیا؟ یہ تو خود ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا کہ عصمت کیا ہوتی ہے، جو ہمیں حاصل ہے تمہیں حاصل نہیں ہے۔
تو بس عصمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اختیار کا سلب ہو جائے، اور اس کا عصمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا جسے چاہے عطا کر دے. جسے چاہے کا مطلب یہ کہ بغیر کسی امتیاز کے خداوند کریم جس کو عطا کر دے. اس عصمت کے اوپر بہت سے دلائل نقل ہوئے ہیں، جیسے کہ شیخ طوسی نے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے بیان فرماتے ہیں کہ وَيَجِبُ فِي النَّبِيِّ الْعِصْمَةُ لِيَحْصُلَ الْوُثُوقُ فَيَحْصِلُ الْغَرَضُ وَلِوُجُوبِ الْمُتَابَعَتِهِ وَضِدِّهَا وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے واجب ہے کہ وہ معصوم ہو. کیوں معصوم ہو؟ پہلی دلیل عقلی دلیل ہے، لِيَحْصُلَ الْوُثُوقُ، تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے. ایک میرے جیسا شخص جو صبح و شام مثال کے طور پر غلطیاں کرتا ہے، جو اپنی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے، اگر آپ کے سامنے میرے حالات روشن ہیں کہ یہ جو شخص ہے مثال کے طور پر صبح و شام غلطی کرتا ہے، اس کو ہم نے کل فلاں جگہ دیکھا تھا، یہ فلاں گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، مرتکب ہو رہا تھا، اس کو ہم جانتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا سابقہ ہے اس سے، اور آج آ کر میں آپ کے سامنے دعویٰ کروں کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ میں سے کتنے جو اعتماد کریں گے؟ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے. کیوں؟ یہ جھوٹا شخص اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنی بار جھوٹ بول چکا ہے، کتنی بار گناہ کا مرتکب ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ وہ شخص کہ جو کتنی بار اپنے زندگی کے امور میں مثال کے طور پر بھول کا شکار ہو جاتا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر، تو کوئی بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرے گا. تو پس اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کے، یعنی اللہ نبی کو کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو. لوگوں کی ہدایت کب ہوگی؟ جب لوگ اس کو نبی مانیں گے. لوگ نبی کب مانیں گے؟ جب لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں گے. اگر اعتماد ہی نہیں کریں گے تو لوگ اس کو نبی نہیں مانیں گے. نبی نہیں مانیں گے تو لوگوں کی ہدایت نہیں ہوگی. لوگوں کی ہدایت نہیں ہوگی تو غرض خداوند کریم کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. نغز غرض حکیم، جو کئی بار ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. نغز غرض حکیم کیا ہوتا ہے؟ حکیم کون سا شخص ہے؟ جو دوائیاں دیتا ہے. حکیم ہاں، جس کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے، یعنی جو بغیر غرض کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. حکیم جو بغیر غرض کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. اگر اس نے نبی کو بھیجا ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو، اور دوسری جانب سے کوئی ایسا اہتمام نہ کرے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں، تو وہ حکیم خود اپنی غرض کو توڑ رہا ہے. کہ اس کی غرض کیا ہے کہ لوگوں کی کیا ہو؟ ہدایت ہو، اور وہ خود ہی وہ انتظام نہیں کر رہا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کی ہدایت ہو سکے. لہٰذا نبی کا ہونا معصوم، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر اطمینان حاصل کریں، اعتماد حاصل کریں. اور جب اعتماد کریں گے تو کیا ہوگا؟ فیحصل الغرض. خداوند کریم کی جو غرض تھی انبیاء کو بھیجنے کی، وہ کیا تھی؟ لوگوں کی ہدایت. جب نبی پر اعتماد کریں گے، نبی مانیں گے، تو پھر لوگوں کی کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی، غرض حاصل ہو جائے گی. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل لوجوب متابعتہ وضدہا، کیونکہ اللہ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو نبی کی اطاعت واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نبی کی اطاعت واجب ہوتی. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی نبی معصوم نہ ہو اور وہ کسی گناہ کا حکم دے، نبی کی اطاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی نبی نعوذ باللہ کہے کہ سب کے سب شراب پیو، تو نبی کی اطاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک جانب سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا نمائندہ ہے، تم پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. ایک جانب سے خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو شراب پینا حرام ہے. تو یہ اجتماع ضدین ہو جائے گا کہ مجھ پر شراب پینا واجب بھی ہو جائے گی، شراب پینا حرام بھی ہو جائے گی. شراب پینا واجب کیوں ہوگی؟ کیونکہ نبی کہہ رہا ہے. شراب پینا حرام کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے شراب کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ ضدین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. ممکن نہیں ہے کہ نبی کوئی ایسا حکم دے
جو خداوند کریم کے خلاف ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب نبی کیا ہو، معصوم ہو۔ اگر معصوم نہیں ہو تو احتمال ضرور ہوگا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جس کی جو مخالفت رکھتا ہو کس سے، خداوند کریم کے حکم سے۔ تیسری دلیل، دو دلیل ہو گئی، تیسری دلیل والانکار علیہ، نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے۔ آپ مثال کے طور پر ایک نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گانا سن رہا ہے نعوذ باللہ، تو اس کو نہی عن المنکر کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے، نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ دوسری جانب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نبی کی اطاعت کرو، تو یہ دونوں کیسے جمع ہوں گے؟ یعنی ایک طرف سے نبی کی اطاعت کرنا واجب ہے، دوسری جانب سے نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع گناہ کے مورد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بس ان تین دلائل کی بنیاد پر نبی کا معصوم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کو عصمت عطا کیا، اگرچہ کہ عصمت کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن اس آیت کا معنی اور مفہوم عصمت والا نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں تمام کے تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، لاغوینہم اجمعین، ان تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن پر شیطان کا تسلط نہیں ہے، جس پر شیطان کا تسلط نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم کہا جاتا ہے، کہ معصوم کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، گزشتہ درس میں ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی جو تسلسل تھا سورہ انعام کی آیات کا، اس میں جو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی ذریت کو ذکر کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وعیسیٰ ویحییٰ والیاس کل من الصالحین، یہ سارے حضرت ابراہیم کی ذریت تھی۔ اس کے بعد خدا نے کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، ہم نے ان کی ہدایت کی ہے کس طرف؟ تو جس کی ہدایت اللہ کر چکا ہو سیدھے راہ کی طرف، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا گمراہ۔ یہی معنی کیا ہے عصمت کا ہے، یعنی معصوم شخص وہ ہوتا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور کافی ساری آیات ہیں جس میں خداوند کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے اور ابراہیم نے کامیابی حاصل کی، فَأَتَمَّهُنَّ، کامیابی حاصل کی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، خدا نے کہا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میری ذریت میں بھی اس امامت کو رکھ دے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، خدا نے کریم نے کیا کہا کہ یہ جو میرا عہدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عہدہ کس تک پہنچے گا؟ جو معصوم ہوگا۔ انشاءاللہ یہ والی آیت اگلے درس میں سرنامہ کلام بنے گی، اگلا درس آپ کا امامت کا ہوگا انشاءاللہ، تو اسی آیت کو ہم سرنامہ کلام بنائیں گے۔ تو باقی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ذکر ہوں گی، لیکن یہاں پر اس ٹکڑے کو صرف سمجھتے جائیے، لا ینال عہد الظالمین، خداوند کریم نے کہا کہ یہ جو میرا عہدہ ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم جو ظلم کرے، فرق نہیں ہے چاہے اپنے پر ظلم کرے یا دوسرے پر ظلم کرے۔ اب جو حضرت ابراہیم کی ذریت آ رہی ہے وہ چار حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ کتنی حالتیں ہیں؟ چار حالتیں۔ علامہ طباطبائی نے یہ استدلال بیان کیا ہے کہ ان کے استاد نے جب کسی سے پوچھا
ان کے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ والی جو آیت ہے یہ کیسے دلالت کرتی ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم کی جو ذریت ہے وہ 4 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں آنے والا وہ شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی ظلم نہیں کیا، نہ اپنے اوپر نہ دوسرے کے اوپر، یہ ایک شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان نہیں رہا، یعنی اس کا ماضی بھی ظلم سے بھرا ہوا تھا، اس کا حال بھی ظلم سے بھرا ہوا ہے، اس کا مستقبل بھی ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کافر تھا مثال کے طور پر، اور کافر ہی دنیا سے چلا گیا۔ تیسری حالت کیا ہے؟ تیسری حالت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں ظالم تھا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں مومن ہو گیا، جیا مشرکانہ مثال کے طور پر، اور منع زندگی کے ابتدائی حصے میں ظلم کیا، لیکن بعد میں آنے والے دنوں میں مسلمان ہو گیا مثال کے طور پر۔ یہ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت اس کے برعکس ہے کہ ابتدائی دنوں میں تو مسلمان تھا، لیکن آخری دنوں میں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، ظالم ہو گیا۔ یہ 4 حالتیں ہو گئیں۔ پہلی حالت کہ ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہیں کیا پوری زندگی۔ دوسری حالت ایک لمحے کے لیے بھی اطاعت نہیں کی اللہ کی، پوری زندگی ظلم میں گزار دی۔ تیسری حالت ابتدائی زندگی ظالمانہ ہے، اور آخر کی زندگی کیا ہے؟ مومنانہ ہے۔ اور چوتھی حالت کہ زندگی کا ابتدائی حصہ تو ایمان کی حالت میں ہے، لیکن آخر والا حصہ کیا ہے؟ کفر کی حالت میں۔ اب حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ ومن ذریتی، خدایا یہ جو عہدہ تو نے مجھے دیا امامت کا، اس عہدے کو میری ذریت میں رکھ دے۔ کیا حضرت ابراہیم ایسے شخص کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی ظالمانہ ہو؟ یعنی اپنی ذریت میں سے ایسے شخص کے لیے حضرت ابراہیم دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ امامت کیا ہے، اسی لیے تو اپنے ذریت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کی شان اس سے کہیں بالا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی ذریت میں سے ایسے افراد کے لیے اس عہدے کو طلب کریں جس کی پوری زندگی کیا ہو؟ ظالمانہ ہو۔ تو یہ تو نکل گئی یہ والی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری، کیا حضرت ابراہیم ایسے شخص کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ جو زندگی کے ابتدائی حصے میں تو مومن جیا ہو، لیکن آخری حصے میں کیا ہو گیا ہو؟ کافر ہو گیا، یعنی اس کی موت کفر پہ ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ ایسے شخص کے لیے بھی حضرت ابراہیم دعا نہیں مانگ سکتے۔ اب رہ گئے 2، ایک وہ جس کی پوری زندگی مومن ہو، اور دوسرا وہ کہ جو ابتدائی حصے میں تو ظالم رہا ہو لیکن بعد میں کیا ہو؟ مومن۔ یعنی ابراہیم کی منظور نظر یہی 2 افراد تھے۔ خدایا میری ذریت میں امامت کو رکھ۔ کون سی ذریت؟ وہ ذریت کہ جس کی پوری زندگی مومن گزری ہو، یا جس کی ابتدائی زندگی اگرچہ کہ ظالمانہ گزری ہو لیکن آخر میں کیا ہو گیا ہو؟ 2 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ اب خداوند کریم جواب دے رہا ہے ابراہیم کی دعا کا، لا ینال عہد الظالمین۔ تو یہاں پر ظالم سے مراد کون ہے؟ نہیں، یہاں پر ظالم سے مراد کون ہے؟ 2 احتمال رہ گئے تھے، نہیں رہ گئے تھے؟ حضرت ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں تو اپنی ذریت میں سے 2 قسم کے افراد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کی پوری زندگی مومن گزری ہو، یا وہ کہ جس کی ابتدائی زندگی اگرچہ کہ ظالمانہ ہو لیکن آخرت کیا ہو؟ مومنانہ ہو۔ یہی 2 تھے یا نہیں تھے؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر ظالم سے مراد کون ہے؟ جس کی اگرچہ کہ ابتدائی زندگی ظالمانہ گزری ہو لیکن آخر میں درست ہو گیا ہو۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو بھی میرا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو پس کون رہ گیا؟ سوائے وہ شخص کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ پس امام کون ہوتا ہے؟ وہ کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، اور بالفاظ دیگر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو کہ معصوم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا، اب سوچ رہی ہوں گی کہ اس پر تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. آیت کیا تھی؟ سورہ احزاب کی کون سی آیت ہے؟ 33ویں آیت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد. کیونکہ ماہ رجب بھی ہے اور مولا کائنات کی ولادت بھی ابھی گزری ہے، اور آج جو ہے وہ بالخصوص 15 رجب تاریخ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی. صلی اللہ علیہ محمد و محمد رحلت کی. بی بی زینب کے اگرچہ کہ اس انداز سے معصوم نہیں ہے جس انداز سے ایک نبی یا امام معصوم ہوتا ہے. عصمت کے درجات ہیں. عصمت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں. اہل بیت اطہار عصمت کبریٰ کے حامل ہیں. عصمت کبریٰ کے. عصمت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جس سے ترک اولیٰ بھی نہ ہوتا ہو. انبیاء سے ترک اولیٰ ہوتا ہے لیکن اہل بیت اطہار سے ترک اولیٰ بھی نہیں ہوتا. اس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی گناہ تو دور کی بات ہے، ایک وہ کام جو پسندیدہ تھا اور اس کو ترک کر دے، اہل بیت یہ کام بھی نہیں کرتے، مگر یہ کہ کوئی دوسری جہت اس میں مقصود ہو. اہل بیت اطہار کے علاوہ کچھ ہستیاں ہیں خاندان اہل بیت میں جو عصمت کی حامل ہیں. عصمت کے درجات ہیں، میں نے عرض کیا، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اگرچہ کہ نبی یا امام نہیں ہیں اور عصمت کے اس درجے پر بھی نہیں ہے کہ جو نبی یا امام کو حاصل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان ہستیوں سے کسی نے گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ان کے فضائل انسان کیا بیان کرے کہ ایک معصوم انسان جس بیوی کے لیے کہے کہ انکی عالمۃ غیر معلمہ، کہ اے میری پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی. یعنی یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر کوئی معصوم کسی غیر معصوم کے لیے کہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے مصائب میں ہی فضائل ہیں. یعنی عجیب ہستی ہے کہ انسان جتنا غور کرتا ہے کہ اس بی بی نے کیا کمال کیا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک فرض کر لیجئے کہ ایک عورت ذات ہے، ایک عورت ذات کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا کلا کاٹ دیا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے لاشے کو پامال کیا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے خیموں کو آگ لگا دی گئی، جس کی آنکھوں کے سامنے سادات کو لوٹا گیا. یعنی یہ سارے کام ایک پہر میں ہوئے اور بی بی زینب دیکھ رہی ہیں. بی بی زینب بالآخر کچھ بھی ہے، عورت ذات ہیں، لیکن اس کے باوجود بی بی زینب کی ہمت کیا ہے کہ وہی بی بی زینب جس نے تمام کے تمام واقعات دیکھے ہیں شب کی تاریکی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. یعنی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا. آج بھی اگر مثال کے طور پر کوئی جوان بیٹا چلے جائے کسی کا تو اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے. یعنی دنیا اس کے نزدیک تاریک ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے. لیکن وہ بیوی جس نے سارے واقعات دیکھے ہیں اس کے باوجود شب کی تاریکی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں.
اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد جب اسیران کربلا کو لے جایا جا رہا ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، مجھے نہیں معلوم کہ یعنی بیوی نے کس طریقے سے سہا ہوگا اور کس طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتی رہی ہیں. یعنی کربلا میں رہ جاتی اگر بی بی زینب نہ ہوتی، لیکن اس طریقے سے بی بی نے اپنے بھائی کے غم کو، اپنے بھائی کے ذکر کو زندہ کیا کہ یزید کے ایوانوں میں حسین کا غم منایا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے جو خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیے ہیں. یعنی آپ تصور کر سکتی ہیں، میرے لیے یہاں پر گفتگو کرنا بہت آسان کام ہے. کیوں آسان کام ہے؟ اس لیے کہ سب میرے ہم مذہب افراد ہیں. میں گھر سے نکلا ہوں، مثال کے طور پر کھانا پینا کر کے نکلا ہوں، کوئی مشقت نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں کہ وہ بیوی کہ جس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، وہ بیوی کہ جس کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، وہ بیوی کہ جس کو کئی گھنٹے دربار کے دروازے پر کھڑا کر رکھا گیا، اتنی مشقت کے بعد جب وہ بیوی دربار میں آئی ہے، اب تصور کیجئے اگر میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں اور میرے سامنے میرے بیٹے کا لاشا رکھا ہو، کیا میری زبان سے الفاظ نکلیں گے؟ لیکن وہ زینب جو دیکھ رہی ہے کہ یزید بیٹھا ہوا ہے، تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود زینب نے کیسی خطابت کی ہے، کیسا خطبہ دیا ہے کہ یزید کو للکار کے رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑا کمال ہے بیوی کا. یعنی انسان کے تصور سے باہر ہے کہ وہ بیوی کیا ہے، وہ کیا کمال تھا بیوی کا کہ یزید کے دربار میں دیکھ رہی ہیں کہ تشت پر حسین کا سر رکھا ہوا ہے اور یزید چھڑی کو حسین کے دانتوں پر مار رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کے باوجود بیوی خطبہ دے رہی ہیں اور خطبہ دیتے دیتے یزید کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے، کت کیدک وسع سعیک، تو جتنے ہیلے بہانے کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے. انک لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اور یہ زینب کا دیا ہوا قول ہے جو خدا کو اس قدر پسند آیا ہے کہ آج تک حسین کا ذکر باقی ہے. انک لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. قیامت تک یہ زینب کی دی ہوئی زبان ہے کہ جب زینب نے کہہ دیا کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو آل محمد کا ذکر اب قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بی بی سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. بی بی کے صدقے میں خدایا ہم سے جو گناہ لغزشیں ہوئی ہیں خدایا ان سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، علوم دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.